سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ریٹائرڈ ڈی ایس پی آغا ریاض احمد کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے نسلوں کا قرض۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ قتل ایک لمحے کا پاگل پن ہوتا ہے۔ اس ایک لمحے یا ایک سیکنڈ میں انسان اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے یا کسی اور کو۔ جب یہ لمحہ گزر جاتا ہے تو قاتل کی جو ذہنی حالت ہوتی ہے وہ صرف پولیس والے دیکھتے ہیں۔ اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ یا واقعہ ہوتا ہے یا کوئی اور ہی ڈرامہ ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی۔ کسی بھی تھانے دار سے قتل کی واردات سنیں تو ان میں بعض وارداتیں ایسی ہوں گی جن پر آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ ایک سنسنی خیز کہانی ہے جو اس تھانے دار نے خود ہی گھڑ لی ہے۔ ایسی سچی کہانیاں میرے پاس بھی ہیں۔ ایسی ہی ایک سچی کہانی پیش کر رہا ہوں۔ اس کی بنیاد خاندانی دشمنی تھی جو دونوں خاندانوں کے کئی افراد کی جانیں لے چکی تھی، اور یہ لوگ اس دشمنی کو نسل در نسل منتقل کرتے چلے آ رہے تھے۔ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں اس دشمنی کا زہر انڈیلا جاتا تھا۔ یہ واقعہ سن 1950 کا ہے۔ ان دنوں میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر پولیس ہوا کرتا تھا۔ میری تعیناتی تھانہ صدر گجرات میں تھی۔ تھانے کے ایس ایچ او آغا احمد علی شاہ تھے۔ ان کے متعلق پتہ لگا ہے کہ وہ فوت ہو چکے ہیں۔ آغا احمد علی شاہ مرحوم روایتی یا تصوراتی تھانے داروں کی طرح بہت موٹے اور جسیم انسان تھے۔ اپنے بھاری بھرکم تن و توش کے برعکس وہ بڑے کمزور دل کے مالک تھے، اور ذرا سی مشکل صورتحال پیش آ جاتی تو ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے۔ اس کے باوجود سب لوگ ان کا لحاظ کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایس پی آغا سعادت علی خان مرحوم ان کا بہت لحاظ کرتے تھے۔ ان دنوں ضلع گجرات کے ایس پی آغا سعادت علی مرحوم تھے۔ وہ موچی دروازہ لاہور کے رہائشی تھے۔ ڈی ایس پی پیر فردوس علی شاہ مرحوم اٹک کے رہنے والے تھے اور چودھری عبدالحق مرحوم پر اسکروٹننگ انسپیکٹر تھے۔ ایک روز میں تھانے میں بیٹھا چند پرانی فائلیں دیکھ رہا تھا۔ ایس ایچ او آغا احمد علی بھی موجود تھے۔ اچانک دو دیہاتی آدمی گھبرائے ہوئے تھانے میں آئے۔ ان کے چہرے پر چھائی ہوئی بدحواسی سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کسی قتل کی اطلاع لے کر آئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں آج کل کی طرح قتل و غارت نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب کبھی قتل کا واقعہ ہو جاتا تھا تو دور دور تک خوف و ہراس پھیل جاتا تھا۔ لوگ کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرتے تھے۔ جو دو دیہاتی گھبرائے ہوئے تھانے میں آئے تھے، میری توقع کے عین مطابق وہ قتل کی واردات کی اطلاع لے کر آئے تھے۔ وہ ایک کے بجائے دوہرے قتل کی اطلاع لے کر آئے تھے۔ یہ دیہاتی ایک گاؤں موسیٰ کمالہ سے آئے تھے۔ انہوں نے بتایا، ایک گاؤں کے ایک شخص کالو گجر کے گھر پر چند مسلح افراد نے حملہ کر دیا ہے اور اندھا دھند فائرنگ کر رہے ہیں، جس سے دو آدمی ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی وہ دیہاتی پوری تفصیل بھی نہ بتا پائے تھے کہ ایک اور دیہاتی تھانے میں آ گیا۔ اس کا تعلق بھی موسیٰ کمالہ سے تھا۔ اس نے بتایا کہ حملہ آوروں نے کالو گجر کے گھر بم مار دیا ہے، جس سے 5-6 افراد مر گئے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ حملہ آور فرار ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع بڑی تشویشناک تھی۔ ہم نے فوری طور پر اس بھیانک واردات کی اطلاع ایس پی آغا سعادت علی اور پیر فردوس شاہ کو کر دی۔ اس کے علاوہ قانونی معاملات میں رہنمائی کے لیے پروسیکیوٹنگ انسپیکٹر چودھری عبدالحق کو بھی تھانے بلا لیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ پہلی اطلاع پر مقدمہ درج کیا جائے یا دوسری اطلاع پر۔ چودھری عبدالحق نے رائے دی کہ مقدمہ پہلی اطلاع پر درج کیا جائے۔ اس صورتحال کا دلچسپ پہلو کہہ لیں یا افسوسناک پہلو کہہ لیں کہ تھانہ انچارج آغا احمد علی شاہ نے جب واردات میں بم کے استعمال اور 6-7 انسانوں کے قتل ہونے کی اطلاع سنی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے اور وہ گھبرا گئے۔ ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کریں۔ اس پریشان کن صورتحال سے بچنے کے لیے انہوں نے روز نامچے میں روانگی علاقہ تھانہ لکھی اور اپنے گھر میں چلے گئے۔ اتنے وسیع پیمانے پر قتل و غارت کی وجہ سے افسران بالا بھی خاصے گھبرائے ہوئے تھے۔ اس پر ترا یہ کہ علاقہ تھانے دار غائب ہو گیا تھا۔ اس صورتحال میں نے ہمت کی اور فوری طور پر 6 کانسٹیبلوں کو مسلح کر کے ساتھ لے کر واردات والے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ گاؤں موسیٰ کمالہ تھانے سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ جب ایس پی سعادت علی خان کو معلوم ہوا کہ میں صرف 6 کانسٹیبلوں کے ساتھ لے کر موقع واردات پر روانہ ہو گیا ہوں
تو ان کو پریشانی ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حملہ آوروں کی تعداد 5-6 بتائی گئی تھی اور وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے اور بموں کے دھماکوں بھی ہو رہے تھے۔ ایس پی صاحب نے فوراً ایک مسلح گارڈ میری مدد کے لیے بھجوا دی۔ اس گارڈ کے پہنچنے سے میرے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ جب میں موسیٰ کمالہ پہنچا تو وہاں قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ ہر طرف سراسیمگی اور وحشت پھیلی ہوئی تھی۔ عورتوں کے بین اور فریاد کرنے کی آوازیں دل دہلا رہی تھیں۔ لوگوں نے بتایا کہ حملہ آور اس قتل و غارت کے بعد فرار ہو چکے ہیں۔ میں کالو گجر کے گھر جا پہنچا جہاں یہ آگ اور خون کا کھیل کھیلا گیا تھا۔ یہ مکان گاؤں کے وسط میں واقع تھا۔ اگرچہ یہ 54 سال پرانی واردات ہے، لیکن اب بھی اس بدقسمت گھر کے دھندلے دھندلے نقوش میرے ذہن میں محفوظ ہیں۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے ایک بڑا دروازہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک کھلا صحن تھا جو کچا تھا۔ اس صحن میں مویشی بندھے ہوئے تھے۔ صحن سے آگے رہائشی کمرے بنے ہوئے تھے۔ میں صحن میں پہنچا تو دیکھا کہ 2 بھینسیں گولیاں لگنے سے مری پڑی ہیں۔ ان بھینسوں کے قریب ہی ایک عورت کی لاش پڑی نظر آئی۔ اس کے قریب جا کر لاش کا معائنہ کرنا چاہا تو جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا۔ یہ عورت غالباً 7-8 ماہ کی حاملہ تھی۔ اس کی گولی ایسے زاویے سے پیٹ پر لگی تھی کہ سامنے سے پیٹ چیرتی ہوئی نکل گئی اور اس کا بچہ باہر نکل کر گر پڑا تھا۔ بعد میں ایک عینی شاہد نے بتایا کہ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا وہ دور سے اپنی چھت پر چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ یہ عورت کالو گجر کی بیوی تھی اور حملے کے وقت بھینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی۔ وہ جھکی ہوئی حالت میں بھینسوں کے لیے چارہ بنا رہی تھی جب اسے گولی لگی۔ میں نے بچے کو دیکھا، وہ اس ظالم دنیا میں آتے ہی مر گیا تھا اور خون اور گوبر میں لتھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس چشم دید گواہ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ میں آگے کمروں کی طرف چلا گیا۔ یہ مکان کسی جنگ زدہ علاقے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک کمرے میں گھر کے سربراہ کالو گجر کی لاش پڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ والا کمرہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ تباہی اسی کمرے میں نظر آ رہی تھی۔ اس کمرے میں 4 لاشیں پڑی تھی۔ لاشوں کی بری حالت تھی۔ میں نے کمرے کا معائنہ کیا تو انکشاف ہوا کہ یہاں ہینڈ گرنیڈ پھینکا گیا ہے۔ ہینڈ گرنیڈ کے دھماکے کو دیہاتی لوگ بم کا دھماکہ کہہ رہے تھے۔ میں نے کمرے میں پھیلے ہوئے گرنیڈ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور انہیں ایک لفافے میں ڈال لیا۔ یہ میں نے معائنے کے لیے لاہور بھیجنے تھے۔ اس کمرے میں ملنے والی لاشوں میں 2 نوجوان لڑکے تھے، ایک جوان عمر عورت اور ایک 7-8 سال کا بچہ۔ بعد میں پتا چلا کہ دونوں لڑکے کالو گجر کے بیٹے تھے۔ عورت بڑے لڑکے کی بیوی تھی اور 7-8 سال کا بچہ ان کا بیٹا تھا۔ ہینڈ گرنیڈ نے پھٹ کر کمرے میں خاصی تباہی مچائی تھی۔ میں نے اس چشم دید گواہ کی زبانی اپنی رپورٹ لکھی اور لاشوں کا نقشہ صورتحال مضروبی مرتب کیا اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے کا بندوبست کیا۔ نومولود بچے کو ملا کر 7 افراد قتل ہوئے تھے۔ اس وسیع پیمانے پر قتل و غارت سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ انتقامی واردات ہے اور کسی پرانی دشمنی کا نتیجہ۔ لاشیں بھجوانے کے ساتھ ہی میں نے اسی وقت ہینڈ گرنیڈ کے ٹکڑے لاہور فورینسک لیبارٹری میں چیک کروانے کے لیے بھیج دیے۔ یہاں میں اس لیبارٹری کے متعلق یہ وضاحت کر دوں کہ یہ ایک خاص قسم کی لیبارٹری ہوتی ہے جو ہر قسم کا اسلحہ چیک کر سکتی ہے۔ یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جائے واردات یا مقتول کے جسم سے ملنے والی گولی کس رائفل یا پستول وغیرہ سے چلائی گئی ہے۔ اس لیبارٹری نے ہینڈ گرنیڈ کے متعلق بتایا کہ یہ مقامی ساخت کا نہیں بلکہ ولایتی گرنیڈ تھا۔ اس قسم کے گرنیڈ کا قاتلوں کے پاس پایا جانا خاصی حیران کن بات تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایسے گرنیڈ صرف فوج کے پاس ہوتے تھے اور کسی عام شہری کے پاس ہونا ممکن ہی نہیں تھا۔ بہرحال ان کاموں سے فارغ ہو کر میں نے چشم دید گواہ اور گاؤں کے لوگوں سے بیانات لینا شروع کر دیے۔ ان بیانات کی روشنی میں جو بات سامنے آئی وہ میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں۔ حملہ آوروں کا سرغنہ جہاں داد گجر بتایا گیا تھا۔ وقوعہ والے دن جہاں داد عرف جہانہ گجر اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مسلح ہو کر گاؤں میں آیا اور سیدھا کالو کے مکان پر جا کر دھاوا بول دیا۔ اس نے بڑے دروازے اور مکان کے ارد گرد اپنے ساتھیوں کو پھیلا دیا۔ اس وقت کالو کی حاملہ بیوی بھینسوں کے لیے چارہ تیار کر رہی تھی۔ جہانہ نے دروازے سے اس پر فائر کیا جو اس کا پیٹ چیر گیا اور پہلے اس کا بچہ پیٹ سے نکل کر گرا، پھر وہ بھی گر پڑی۔ اس کے ساتھیوں نے بھی فائرنگ کی جس سے بھینسیں زخمی ہو کر تڑپنے لگیں۔ فائرنگ کی آواز سن کر کالو نے سب اہل خانہ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ اندر سے دروازہ بند کر لیں۔ خود وہ بڑا دروازہ بند کرنے کے لیے بھاگا، لیکن اسی وقت ایک گولی اس کے بازو پر لگی۔ وہ جان بچانے کے لیے ساتھ والے کمرے کی طرف بھاگا۔ اسی اثنا میں اسے 2 گولیاں اور لگیں جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوئیں۔
وہ کمرے کے اندر جا گرا اور پھر وہیں مر گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ کالو کے پاس خاصا اسلحہ تھا، مگر اسے اتنی مہلت ہی نہیں ملی تھی کہ وہ اسلحہ نکال کر حملہ آوروں کا مقابلہ کر سکتا۔ حملہ آور پوری منصوبہ بندی کر کے آئے تھے۔ کالو گجر کے مرنے کے بعد جہانہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکان کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس زمانے میں کمروں کی چھتوں میں ہوا اور روشنی کے لیے سوراخ رکھے جاتے تھے۔ جب بارش آتی تھی تو ان کو کسی چیز سے ڈھانپ دیا جاتا تھا۔ جس کمرے میں کالو کے لڑکے اور بہو اور ایک پوتا چھپا ہوا تھا، اس کی چھت پر بھی ایسا ہی ایک سوراخ تھا۔ اس سوراخ کو پنجابی میں غالباً مگ کہتے ہیں۔ جہانہ نے اس سوراخ کے راستے کمرے میں ایک ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا۔ جب ہینڈ گرنیڈ پھٹا تو اس کے ٹکڑوں نے اندر موجود انسانوں کے جسموں کو کاٹ کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ یہ ٹکڑے کمرے میں جہاں جہاں لگے تباہی مچا دی۔ خاص طور پر لاشوں کا تو بہت برا حال تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ کالو گجر اور جہاں داد عرف جہانہ کے خاندان میں پرانی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ اس دشمنی کی وجہ سے دونوں خاندانوں کے خاصے لوگ مارے جا چکے تھے۔ ان لوگوں میں رواج تھا کہ پولیس میں رپورٹ درج نہیں کرواتے تھے، بلکہ اپنا بدلہ خود ہی لیتے تھے۔ 2 سال پہلے کالو گجر نے جہانہ کے جوان بھائی کو اس بری طرح قتل کیا تھا کہ کلہاڑی سے اس کا کیما بنا دیا تھا۔ جہاں داد نے اپنے بھائی کی لاش پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی تھی کہ وہ اس کا ایسا انتقام لے گا کہ کالو کی نسل ختم کر دے گا۔ جب میں نے جہاں داد عرف جہانہ کے متعلق تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جہانہ پولیس میں کانسٹیبل ہے اور راولپنڈی میں تعینات ہے۔ میں نے موقع پر جو بھی ضروری کارروائیاں کرنی تھیں وہ کر لیں اور تھانے آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اپنے افسران بالا کو پیش کر دی۔ اس واردات نے جہاں پولیس کے احکام بالا میں کھلبلی مچا دی، وہاں پنجاب بھر میں سنسنی بھی پھیل گئی۔ یہ اس وقت کا بہت بڑا واقعہ تھا، جس میں بیک وقت 7 افراد قتل ہو گئے تھے، اور یہ بھی پہلا موقع تھا کہ کسی واردات میں ہینڈ گرنیڈ استعمال ہوا تھا۔ اس وجہ سے تفتیش بہت اہمیت اختیار کر گئی تھی۔ پولیس کے بڑے بڑے افسروں نے باری باری خود جا کر موقع کا معائنہ کیا۔ میرے لیے یہ تفتیش ایک کڑا امتحان تھا، اور میں نے اپنے آپ کو اس امتحان کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لیا تھا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی جس میں لکھا تھا کہ کالو گجر اور اس کی بیوی گولیاں لگنے اور باقی افراد گرنیڈ کے ٹکڑے ٹکڑے لگنے سے شدید زخمی ہونے اور زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی تفتیش کا آغاز راولپنڈی پولیس سے کیا، جہاں ملزم جہانہ کانسٹیبل تھا۔ وہاں سے معلوم ہوا کہ ملزم جہانہ تقریباً 20-22 روز سے سرکاری رائفل سمیت لاپتہ ہے۔ وہاں کی پولیس کو بھی اس کی تلاش تھی۔ میں نے پولیس میں اس کے ساتھیوں سے پوچھ گچھ کی، لیکن کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ میری کوشش تھی کہ اگر جہانہ نہیں تو کم از کم اس کے کسی ساتھی کا ہی سراغ مل جائے۔ میں راولپنڈی سے ناکام واپس آ گیا۔ ملزم جہانہ گجرات ہی کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس گاؤں کا نام اب اتنے عرصے بعد مجھے یاد نہیں رہا۔ یہ گاؤں ہمارے علاقے کے تھانے سے کوئی 4-5 میل دور ہوگا۔ میں نے تفتیش کا دائرہ کار بڑھا کر ارد گرد کے علاقوں تک پھیلا دیا تھا، اور ہر جگہ اپنے تجربہ کار مخبر پھیلا رکھے تھے۔ جہانہ کے گاؤں میں اس کے گھر کی نگرانی خاص طور پر ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ میرے مخبر جہانہ اور اس کے دوستوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے تھے۔ میں نے ملزم جہانہ کے گھر جا کر پوچھ گچھ کا فیصلہ کر لیا اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر وہاں جا پہنچا۔ جہانہ کے گھر میں کوئی جوان مرد نہیں تھا، صرف بوڑھا باپ تھا، ماں مر چکی تھی، اور ایک چھوٹا بھائی جو جوان تھا اس خونی دشمنی کی وجہ سے کالو گجر کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ باپ کے علاوہ جہانہ کی بیوی تھی اور 2 بچے تھے جو ابھی چھوٹے تھے۔ میں نے جہانہ کے بوڑھے باپ اور اس کی بیوی سے جہانہ کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ 1 مہینہ ہو گیا ہے وہ گھر نہیں آیا۔ آخری مرتبہ وہ پچھلے مہینے آیا تھا اور وہ گھر خرچہ وغیرہ دے کر چلا گیا تھا۔ میں نے دونوں سے بہت سوالات پوچھے اور خاصی مغز ماری کی، لیکن مجھے کچھ حاصل نہ ہوا۔ میں نے جہانہ کے بوڑھے باپ سے جب یہ کہا کہ اسے احساس ہے کہ اس کے بیٹے نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے اور 7 جیتے جاگتے انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو اس نے کہا، جہانے نے میرے کلیجے میں ٹھنڈ ڈال دی ہے۔ یہ بات اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہی تھی۔ مجھے اس پر فخر ہے، وہ میرا شیر بچہ ہے۔ شیر بچے نے جو کچھ کیا ہے، میں نے غصے میں کہا، اس کے بعد وہ خود بھی زندہ نہیں بچ سکے گا۔ کوئی پرواہ نہیں، اس نے کہا، اس نے دشمن کی نسل ختم کر کے برادری میں میرا نام اونچا کر دیا ہے۔ اگر جہانہ مر بھی گیا تو اس کے بیٹے سے میری نسل آگے چلتی رہے گی۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ وہ اس بات پر فخر کر رہا تھا
کہ اس کے بیٹے نے اتنے زیادہ انسانوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسے اپنے جوان بیٹے کے پھانسی پا جانے کا کوئی غم نہیں تھا۔ میں اسے اس کے حال پر چھوڑ کر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے مخبروں کو طلب کر لیا اور ان سے رپورٹ مانگی۔ یہ دو آدمی تھے، انہوں نے مجھے اپنی اپنی رپورٹ سنائی۔ اس سے مجھے کافی کام کی باتیں معلوم ہوئیں۔ انہوں نے بتایا کہ واردات کے بعد سے جہانہ گاؤں میں نہیں دیکھا گیا۔ واردات سے کچھ عرصہ پہلے اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ ان میں سے دو آدمی اسی گاؤں کے تھے، جن میں سے ایک کا نام طفیل ماچی اور دوسرے کا نام سیف تھا۔ یہ دونوں پکے جرائم پیشہ ور اور وارداتیے تھے۔ پتہ چلا کہ واردات کے بعد سے یہ دونوں بھی گاؤں سے غائب ہیں۔ میں نے دونوں مخبروں سے کہا کہ وہ دن رات ان دونوں کے گھروں پر نظر رکھیں اور ان دونوں میں سے جو ہی کوئی اپنے گھر یا علاقے میں نظر آئے اسی وقت مجھے اطلاع بھجوائی جائے۔ میں نے بڑی سختی سے کہا کہ رات کا کوئی بھی وقت ہو، بلا جھجک مجھے جگا لیا جائے۔ ایک آدمی مطلوبہ آدمی پر نظر رکھے اور دوسرا مجھے اطلاع دینے آ جائے۔ ان مخبروں کو اچھی طرح سمجھا کر میں وہاں سے تھانے آ گیا۔ میں نے اپنے افسران بالا کو اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا اور امید دلائی کہ جلد ہی ملزموں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ کوئی ایسا کیس نہیں تھا جس میں سراغ رسانی کر کے قاتل کو ڈھونڈنا پڑتا۔ اس کیس میں یہ معلوم تھا کہ واردات کس نے کی ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ مجرم پوری طرح ہوشیار ہے اور اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ پولیس کے ہاتھ نہ آئے۔ میری کامیابی کی ایک ہی صورت تھی کہ جہانہ کے ساتھیوں میں سے کسی ایک کا سراغ مل جائے تو پھر اس کے ذریعے میں جہانہ کی شہ رگ تک پہنچ سکتا تھا۔ مجھے اب بڑی بے چینی سے مخبروں کی طرف سے کسی خبر کا انتظار تھا۔ اس دوران مجھے جہاں بھی شک ہوا کہ جہانہ وہاں مل سکتا ہے، میں نے چھاپے مارے مگر ناکامی رہی۔ اس سے اگلی رات کا ذکر ہے، میں تھانے سے ملحقہ اپنے کوارٹر میں بیٹھا اس کیس کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ اس وقت رات کے 9 بجے کا وقت ہوگا جب تھانے سے ایک کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ میرے دونوں مخبروں میں سے ایک آیا ہے۔ میں یہ سنتے ہی فوراً اٹھا اور سادہ لباس میں ہی تھانے جا پہنچا۔ اس مخبر نے بتایا کہ ملزم جہانہ کا ساتھی طیفہ عرف طیفہ ماچھی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر آیا ہوا ہے۔ میں نے فوراً 4 کانسٹیبلوں کو مسلح ہونے کو کہا اور اپنا سرکاری ریوالور لے کر اسی وقت سادہ لباس میں ہی مخبر کے ساتھ چل پڑا۔ میں ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں ہم لوگ گاؤں پہنچ گئے۔ دیہات میں ویسے ہی شام 7-8 بجے آدھی رات کا سماں بن جاتا ہے۔ یہ تو پھر 1950 کی بات ہے جب آبادی بھی بہت کم تھی اور دور دور بھی تھی اور بجلی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم کسی جنگل میں آ گئے ہوں۔ سارا گاؤں بے خبری کی نیند سو رہا تھا۔ کبھی کبھار کسی کتے کے بھونکنے کی آواز رات کے سناٹے کو مجروح کر رہی تھی۔ میرا مخبر ہمیں طیفہ ماچھی کے گھر کی طرف لے گیا۔ ہم جب گھر کے قریب پہنچے تو اچانک ایک طرف سے اندھیرے میں ایک سایہ ابھرا اور ہماری طرف آنے لگا۔ جب وہ ہمارے قریب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ میرا دوسرا مخبر تھا جو چھپ کر مکان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ 1 منٹ کے لیے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا اور طیفہ ماچھی گھر کے اندر ہی ہے۔ میں نے 3 کانسٹیبلوں کو مکان کے اطراف میں پھیلا دیا تاکہ اگر طیفہ کسی طرف سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کرے تو پکڑا جائے۔ اس کے بعد میں نے ایک مسلح کانسٹیبل کو اپنے ساتھ لیا اور دونوں مخبروں کو اندھیرے میں چھپ جانے کا حکم دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو معلوم ہو کہ ان دونوں نے مخبری کی ہے۔ اس کے بعد میں نے دروازے پر دستک دی۔ کوئی جواب نہ ملنے پر میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اب وہ دستک دے۔ کانسٹیبل نے میرا اشارہ پا کر بڑی زوردار دستک دی۔ اس کے جواب میں اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں، پھر ایک آدمی کھانستا ہوا دروازے کی طرف آنے لگا۔ کون ہے اوئے؟ اس کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز آئی۔ اتنی رات کو کیا مصیبت آ گئی ہے؟ میں نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر کنڈی کھلنے کی آواز آئی اور اندر سے آنے والے نے دروازہ کھولنے سے پہلے دوبارہ پوچھا کہ باہر کون ہے؟ میں نے کہا باہر پولیس ہے، دروازہ کھولو۔ پولیس کا نام سنتے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے بجائے دوبارہ کنڈی لگا دی اور اس کی اندر کی طرف بھاگنے کی آواز رات کے سناٹے میں گونج گئی۔ یہ لمحوں کا کھیل تھا اور میں یہ موقع کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو کہا کہ وہ فوراً دیوار پھاند کر اندر جائے اور دروازہ کھول دے۔ کانسٹیبل جوان عمر تھا، اس نے ذرا بھی دیر نہ لگائی اور دیوار پر چڑھ کر اندر کود گیا۔ اس نے اندر سے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی میں بجلی کی سی تیزی سے اندر کی طرف بھاگا۔ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اتنے میں اندر سے ایک لمبا تڑنگا آدمی بھاگتا ہوا نکلا اور ہمیں آتے دیکھ کر صحن کے دائیں طرف بھاگا۔ اس طرف دیوار کے ساتھ مویشیوں کے لیے ایک کھرلی بنی ہوئی تھی جہاں چند بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔
وہ بھینسوں کی طرف بھاگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ دیوار پھاند کر بھاگنا چاہتا ہے۔ رک جاؤ، میں نے اسے للکارا، ورنہ گولی مار دوں گا۔ میرے للکارنے پر بھی وہ رکا نہیں اور صحن میں بیٹھی ہوئی بھینسوں کے اوپر سے پھلانگ کر آگے جانے لگا۔ آگے گوبر کا ڈھیر پڑا تھا، اس کا اگلا پاؤں گوبر میں پڑا اور وہ پھسل گیا۔ پھر وہ سنبھل نہ سکا اور بہت بری طرح گرا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ سنبھل کر اٹھتا، میں اور کانسٹیبل اس کے سر پر جا پہنچے۔ میں نے ریوالور کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی اور وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ میں نے کانسٹیبل کو اشارہ کیا کہ اسے ہتھ کڑی لگا دے۔ کانسٹیبل نے اسے ہتھ کڑی لگا دی۔ یہ آدمی تیفا ماچھی تھا۔ پولیس کو دیکھ کر اس نے جس طرح بھاگنے کی کوشش کی تھی، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ جہانہ کے ساتھ اس واردات میں شامل تھا۔ شور شرابہ سن کر تیفا ماچھی کے گھر کے دوسرے افراد بھی اٹھ گئے۔ اپنے گھر کے اندر پولیس والوں کو دیکھ کر اور تیفے کو ہتھ کڑی لگی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ دونوں مخبروں نے اسے دیکھ کر اشارے سے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہی تیفا ماچھی ہے۔ میں نے اس کے گھر کی اچھی طرح تلاشی لی۔ ایک چارپائی کے نیچے سنگل بیرل رائفل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ رائفل اپنے قبضے میں لینی تھی۔ اس کے لیے میں نے رات کے وقت گاؤں کے نمبردار کو اور ایک دو اور معزز آدمیوں کو جگا کر ان کی موجودگی میں رائفل برآمد کی اور برآمدگی کا مشیر نامہ تیار کیا۔ اس پر گواہوں کے دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد میں نے مزید وقت ضائع کیے بغیر تیفے ماچھی کو پوچھ گچھ کے لیے بٹھا لیا۔ اس کے لیے میں نے نمبردار کی بیٹھک میں عارضی طور پر تھانہ بنا لیا۔ تیفا ماچھی پختہ کار مجرم تھا، اس لیے اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش شروع کر دی۔ میں نے پوری کوشش کی کہ اس کے منہ سے سچ اگلوا لوں، لیکن اس کے انداز سے میں سمجھ گیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے جو باتوں سے نہیں مانے گا۔ میں نے دو صحت مند کانسٹیبلوں کو اندر بلا کر کہا کہ اس کمبخت پر ذرا سچ کی افادیت ظاہر کریں۔ کانسٹیبل میری بات کا مطلب سمجھ گئے اور انہوں نے تیفے ماچھی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ دونوں کانسٹیبل تھرڈ ڈگری یعنی تشدد کرنے میں ماہر تھے۔ ذرا دیر کے بعد ہی تیفا چیخیں مارنے لگا۔ جب اس کی چیخو پکار بلند ہونے لگی تو میں نے اس کے منہ میں ایک کپڑا ٹھونس دیا۔ میں خواہ مخواہ گاؤں والوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب سچ بولنا چاہو تو ہاتھ سے اشارہ کر دینا، میں نے تیفے ماچھی سے کہا، ورنہ تم مر بھی جاؤ گے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ میں عام حالات میں تشدد کا قائل نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے کہ میرے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی اس کے واپس نہ پہنچنے پر ہوشیار ہو جائیں، اس لیے میں رات کے اندھیرے میں ہی بڑی تیزی سے تمام کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ کانسٹیبلوں نے دوبارہ تیفے ماچھی کو تختہ مشق بنا لیا تھا۔ اس کے چہرے سے سخت تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن منہ میں کپڑا ٹھسا ہونے کی وجہ سے وہ چیخ بھی نہیں سکتا تھا۔ ذرا ہی دیر کے بعد اس کے پسینے چھوٹ گئے اور پھر بے اختیار وہ ہاتھ سے اشارہ کرنے لگا کہ وہ بیان دینے پر تیار ہے۔ میں نے کانسٹیبلوں کو ہاتھ کے اشارے سے روکا اور اس کے منہ سے کپڑا نکالنے کو کہا۔ اس کے منہ سے کپڑا نکالا گیا تو وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ ذرا سی دیر میں ہی اس کی بری حالت ہو گئی تھی۔ اس نے پانی مانگا جو اسے پلا دیا گیا۔ اس کے بعد میں اس سے سوالات پوچھتا گیا اور وہ جواب دیتا گیا۔ اس نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یوں تھا کہ جہانہ گجر اور اس کے ساتھی واردات کے بعد قریبی جنگل میں جا کر چھپ گئے تھے۔ اس کے ساتھیوں میں تیفا ماچھی کے علاوہ سیف گجر، عالم اور جیدہ شامل تھے۔ تیفا ماچھی نے بتایا کہ ان کے پاس خوراک کا ذخیرہ ختم ہو گیا تھا اور ملزم جہانہ نے اسے کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور ضرورت کا کچھ سامان لانے کے لیے بھیجا تھا۔ تیفے نے صبح منہ اندھیرے یہ سامان لے کر ان کے پاس پہنچنا تھا۔ میں نے اسی وقت جنگل میں جا کر چھاپا مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل جاتا تو پھر دوبارہ پتہ نہیں کب ایسا موقع آتا۔ تیفا ماچھی کی رہنمائی میں ہم رات کے اندھیرے میں ملزموں کے ٹھکانے کی طرف چل پڑے۔ تیفا ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ اسے ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے خبردار کر دیا تھا کہ اس نے بھاگنے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں اسے فوراً گولی مار دوں گا۔ ویسے بھی ہمارا اور اس کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ آبادی ختم ہو گئی تو کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہم کھیتوں سے گزرتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے گئے۔ ذرا آگے جا کر درختوں کا علاقہ شروع ہو گیا۔ یہاں بالکل ویرانہ تھا۔ جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور وقفے وقفے سے گیدڑوں کی ہو ہو بھی سنائی دے جاتی۔ ماحول خاصا خوفناک اور ڈرا دینے والا تھا۔ ہم مسلح ہونے کی وجہ سے بے خوف رات کے اندھیرے میں آگے بڑھتے رہے۔ اچانک مجھے خطرے کا احساس ہونے لگا۔ تیفا ماچھی ہمیں دھوکہ بھی دے سکتا تھا اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر قریبی درختوں یا جھاڑیوں کے جھنڈ میں غائب ہو سکتا تھا۔
دوسرا خطرہ یہ تھا کہ جہانہ پولیس سے بھاگا ہوا کانسٹیبل تھا اور عام قسم کے جرائم پیشہ افراد سے زیادہ چالاک اور مکار تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور اس کے ساتھی مسلح بھی تھے۔ یہ سب کچھ سوچ کر میں اور زیادہ محتاط ہو گیا اور تیفے ماچھی کے بالکل قریب ہو کر چلنے لگا۔ کانسٹیبلوں کے پاس بڑی ٹارچیں تھیں جو ہمیں سرکاری طور پر ملی ہوئی تھیں۔ میں نے اس ڈر سے ٹارچ جلانے سے منع کر دیا تھا کہ جہانہ وغیرہ ہماری آمد سے آگاہ ہو کر ہوشیار ہو جائیں گے۔ ایک جگہ درختوں کا جھنڈ تھا جہاں درخت بہت قریب قریب تھے۔ وہاں مجھے اندھیرے میں کسی جھونپڑی کے خد و خال نظر آ رہے تھے۔ اچانک تیفا ماچھی گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے لگا، بھاگ جاؤ اے جہانے، پولیس آ رہی ہے، بھاگو! اس کے ساتھ ہی جھنڈ میں موجود جھونپڑی میں ہلچل سی پیدا ہوئی اور بھاگنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے فوراً کانسٹیبلوں کو ٹارچ روشن کرنے کو کہا اور انہوں نے ٹارچوں کا رخ درختوں کے جھنڈ کی طرف کر دیا۔ روشنی میں 4 آدمی بھاگتے نظر آئے۔ میں نے کانسٹیبلوں کو ان کا پیچھا کرنے کو کہا تو وہ بڑی تیز رفتاری سے ان کی طرف بھاگے۔ اچانک میرا دھیان تیفے ماچھی کی طرف چلا گیا۔ وہ اس افراتفری سے فائدہ اٹھا کر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا جھاڑیوں کی طرف جا رہا تھا۔ اگر مجھے چند لمحے بھی دیر ہو جاتی تو وہ نکل گیا ہوتا۔ جہاں ہو وہیں رک جاؤ تیفے، میں نے پستول کا رخ اس کی طرف کر کے کہا۔ ذرا بھی آگے بڑھے تو بلا تعمل گولی مار دوں گا۔ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ مجھے اس پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ وہ اپنی شلوار اتار دے۔ وہ میرا یہ عجیب حکم سن کر حیران نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اسے سختی سے شلوار اتارنے کو کہا تو اس نے مجبور ہو کر میرے حکم کی تعمیل کر دی۔ اس نے لمبی قمیض پہن رکھی تھی، اس لیے برہنگی کا مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی شلوار میری طرف پھینک دے۔ اس نے شلوار میری طرف پھینکی تو میں نے اس میں سے آزار بند کھینچ کر نکال لیا اور اسے حکم دیا کہ وہ منہ کے بل زمین پر لیٹ جائے۔ وہ لیٹ گیا تو میں نے اس کے دونوں ہاتھ پشت کی طرف باندھے اور پھر دونوں پاؤں ملا کر کس کر باندھ دیے۔ اب اس کے بھاگنے کا خطرہ نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاروں کانسٹیبل واپس آ گئے۔ ان کے ساتھ 2 ملزم بھی تھے، یہ جیدہ اور سیف تھے، اور انہوں نے بتایا کہ بھاگنے والوں میں ایک جہانہ اور دوسرا عالم تھا۔ وہ درختوں اور اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غائب ہو چکے تھے۔ ہم تینوں ملزموں کو لے کر تھانے آ گئے۔ میں نے اپنی کارگزاری کی رپورٹ اپنے افسران کو پیش کی تو وہ بہت خوش ہوئے اور میری خوب حوصلہ افزائی کی۔ دن چڑھتے ہی میں نے 10 کانسٹیبلوں کو ساتھ لیا اور اسی جنگل میں جا پہنچا جہاں رات کو ملزم جہانہ اور عالم چھپ گئے تھے۔ میں نے کانسٹیبلوں کو دور دور پھیل کر آگے بڑھنے کو کہا۔ خود میں بھی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ ہم نے دور تک جنگل چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا اور ہم ناکام واپس آ گئے۔ میں نے دوسرے ملزموں سے اقبالی بیان لے کر مقدمہ تیار کرنا شروع کر دیا۔ ملزم جہانہ اور اس کے ساتھی عالم کو میں نے مفرور قرار دے کر ارد گرد کے تھانوں میں بھی اطلاع کر دی تھی۔ ایک روز صبح سویرے اطلاع ملی کہ جنگل کے علاقے میں ایک لاش پڑی ہے۔ اطلاع لانے والا ایک لکڑہارا تھا جو جنگل میں لکڑیاں کاٹنے گیا تھا۔ میں نے فوراً موقع پر جا کر کارروائی کی اور لاش کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ لاش کی حالت خاصی بری تھی اور جگہ جگہ سے گیدڑوں اور دوسرے جنگلی جانوروں نے گوشت کھا لیا تھا۔ البتہ لاش کا چہرہ سلامت تھا۔ مجھے شک تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ لاش مفرور جہانہ یا عالم کی ہو۔ میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ گولی دل کے قریب لگی تھی اور پھیپڑوں کو چیرتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ بہرحال میں لاش کو تھانے لے کر آ گیا اور گرفتار شدہ ملزموں کو دکھا کر شناخت کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی شناخت کر لیا۔ یہ مفرور جہانہ کی لاش تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جہانہ کو کون گولی مار گیا۔ یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ کسی بات پر جہانہ اور عالم میں جھگڑا ہو گیا ہوگا اور عالم نے اسے گولی مار دی۔ عالم خود بھاگ گیا۔ بہرحال میں نے پوسٹ مارٹم کروانے کے بعد لاش جہانہ کے باپ کے حوالے کر دی۔ اپنے شیر پتر کی لاش دیکھ کر اس پر سکتہ طاری ہو گیا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے جو بویا تھا وہی کاٹ رہا تھا۔ اس کے بعد عالم کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ نہ مل سکا۔ وہ غالباً کسی دور دراز شہر کی طرف نکل گیا تھا۔ میں نے کیس تیار کر کے مجسٹریٹ کو پیش کر دیا۔ مجھے آج بھی اس کا نام یاد ہے۔ وہ عیسائی تھا اور اس کا نام بنہوٹ تھا۔ اس نے تینوں مجرموں کو سزائے موت سنا دی۔ مجرموں کی طرف سے سیشن کورٹ میں اپیل دائر کی گئی۔ سیشن کورٹ نے بھی ان کی سزائے موت بحال رکھی۔ سیشن جج کا نام غالباً بشیر الدین تھا۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ اتنے زیادہ انسانوں کے قتل میں شامل یہ مجرم کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اس کیس کی کامیاب تفتیش پر مجھے فوری ترقی دے کر سب انسپکٹر سے انسپکٹر بنا دیا گیا
اور دوسری طرف مفرور تھانے دار آغا احمد علی شاہ مرحوم کی سخت جواب طلبی ہوئی اور انہیں سینچر کی سزا دی گئی، جس کی وجہ سے ان کی ترقی بند کر دی گئی اور تساہل پسندی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے گندی رپورٹ لکھی گئی۔